الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں، ان کے بارے میں سبق نمبر 3 کے اندر بتایا بھی گیا ہے کہ وہ کون سے ہیں، وہ جیسے تا، طا، زا، ذال، وا یا ثا، سین، صاد ہے، یعنی حروف قریب الصوت 16 ہیں۔ ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور اس تختی کو بالکل آپ نے رواں پڑھنا ہے، اور جو حروف قریب الصوت ہے اس کے اندر خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کو ایک ساتھ ان کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ اسی کو سبق نمبر 3 کی طرح پڑھنا ہے، نہ تو اس کی جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی لمبا کرنا ہے۔ تو اس کے طرف ہم چلتے ہیں، اس کو جوڑ نہیں کرنا بلکہ رواں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم رواں سبق شروع کرتے ہیں۔ تا، تی، تو، طا، طی، تو، یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ تا ایک تو باریک ہے اور ایک طا مستعلیہ والا ہے، تو یہ ہو گئے دونوں حروف قریب الصوت یعنی ملتے جلتے دونوں حروف ہیں۔ ان کو اکٹھا کر کے لکھا ہے تو ادھر ان میں فرق کریں۔ آگے زا، زی، زو، را، ری، رو، وا، وی، رو۔ یہاں پر زا سیٹی والا ہے، سختی کی اس کے اوپر کیا ہے جبکہ لمبا نہیں کیا۔ اسی طرح غال نرمی والا ہے، ایک زوا مستعلیہ والا ہے، اس کو موٹا کیا ہے۔ اسی طرح فا، فی، ثو، سا، سی، سو، صو، سوئی، سو۔ ایک سین سیٹی والا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور ایک صاد مستعلیہ والا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے۔ یعنی حروف قریب الصوت ملتے جلتے حروف میں ان تینوں الفاظ کو اکٹھا کیا ہے۔ اسی طرح دا، دی، دو، دو، دی، دو۔ ان میں سے دو حروف یہ تھے دال اور دود، ان کو ہم نے موٹا کیا ہے، یعنی دال کو موٹا کیا اور دال کو اپنی حالت میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب نیچے آ گیا کاف اور قوف۔ یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے کا، کی، کو، قو، قی، قو۔ کاف باریک ایک پڑھا اور دوسرا کاف مستعلیہ والا ہے، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم وہی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو پیچھے ہم سبق نمبر 1 پڑھا ہے، بار بار وہی اسی کی چیزیں ادھر آ رہی ہیں، جبکہ اگر آپ سبق نمبر 4 ابھی آپ نے سن لیا ہے، اس کو سمجھ لیا، اگر ابھی بھی آپ کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر ابھی بھی کمزوری ہے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ اس سبق نمبر 4 کو بھی تیار کریں اور سبق نمبر 1 کو بھی ہر روز پڑھیں، یعنی 10-12 دن تک اس کو پڑھیں خود۔ لیکچر تو آپ نے سمجھ لیا نا، تو اب اس کو خود آپ پڑھیں کہ میں نے کس طرح ان الفاظ کو ادا کرنا ہے، تو وہ خود بخود بقیہ آپ کی تختیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جبکہ سبق نمبر 1 آپ کا کمزور ہوا تو بقیہ بھی آپ کی کیفیت کمزور ہی جائے گی، اس لیے آپ سبق نمبر 1 کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آگے ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔ آگے حمزہ آ، ای، او۔ اب یہ بھی آپ یہاں پر بھی غور کر لیں کہ یہاں پہ الف جو ہے نا، جس کو ہم نے حمزہ پڑھا ہے الف، وہ ادھر نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ الف کو بھی حمزہ ہی پڑھنا اور حمزہ کو بھی حمزہ ہی پڑھنا ہے، یعنی دونوں کی ایک ہی آواز رواں کے اندر، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا الف کو حذف کر کے یہاں کے حمزہ کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر ہم حمزہ اس کو پڑھیں گے۔ جب کہ آگے عین ہے، آ، عی، او، خا، خی، خو، غا، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، ای، یو۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 5-6 لائنیں اینڈ والی میں نے ویسے ہی پڑھ دی ہیں، کیونکہ یہ تو نہ تو یہ آپس میں مل جل رہے ہیں، نہ یہ الفاظ، اور نہ ہی ان کو ادا کرنے میں مشکل ہے، اس لیے ان کو سادہ سے ہی میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو بقیہ جو ہے اس کے اندر آپ نے مین چیز جو یاد رکھنی ہے وہ حروف قریب الصوت ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ یہ بھی سبق آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو سبق نمبر 5 بھی وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہی آپ نے آسان طریقے کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پوری سبق جو لیکچر ہے وہ پہلے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اس کو مکمل دیکھیں، کیونکہ جو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ جو سبق کے درمیان کر دی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہی بات آپ کو آسان لگے سمجھنے میں سبق، اور ہو سکتا ہے وہی بات آپ کو لفظ کے اندر مہارت حاصل کروا دے۔ تو
یہی بھی کوشش کریں کہ مکمل سبق سنیں، مکمل لیکچر سنیں ٹائم نکال کر، جب کہ آپ ادھر ادھر کی آپ کی توجہ ہوگی تو یہ سبق آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ مزید انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 5 لے کر حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔